بچوں، یہ اس چیل کی کہانی سے جو کئی دن سے ایک بڑے سے کبوتر خانے کے چاروں طرف منڈلا رہی تھی اور طاق میں تھی کہ کسی الفاعتی کبوتر پر جھپٹا مار کر اسے کھا جائے، لیکن کبوتر بھی بہت پھرتیلے، ہوشیار اور تیز اڑان تھے۔ جب بھی وہ چیل کسی کبوتر کو پکڑنے کی کوشش کرتی وہ پھرتی سے بچ کر نکل جاتا۔ چیل بہت پریشان تھی کہ کیا کرے۔ آخر اس نے سوچا کہ کوئی اور چال چلنی چاہیے۔ چیل کئی دن تک سوچتی رہی، آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ چیل مہمان بن کر کبوتروں کے پاس گئی، کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور پھر پیار سے بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری طرح دو پیروں اور دو پروں والا پرندہ ہوں۔ تم بھی آسمان پر اڑ سکتے ہو، میں بھی آسمان پر اڑ سکتی ہوں، فرق یہ ہے کہ میں بڑی ہوں اور تم چھوٹے ہو، میں طاقتور ہوں اور تم میرے مقابلے میں کمزور ہو۔ میں دوسروں کا شکار کرتی ہوں، تم نہیں کر سکتے، میں بلی کو حملہ کر کے زخمی کر سکتی ہوں اور اسے اپنی نوکیلی چونچ اور تیز پنجوں سے مار بھی سکتی ہوں۔ تم یہ نہیں کر سکتے، تم ہر وقت دشمن کی زد میں رہتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری طرح تمہاری حفاظت کروں تاکہ تم بلی کے خوف سے آزاد ہو کر ہنسی خوشی، آرام اور اطمینان کے ساتھ رہ سکو۔ آزادی تمہارا پیدائشی حق ہے اور تمہار چھوٹی آزادی کی حفاظت میرا فرض ہے۔ میں تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں، تم ہر وقت بلی کے خطرے سے ڈرے سہمے رہتے ہو، بس مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ تم سب مجھ سے ڈرتے ہو۔ کبوتر بھائیوں اور بہنوں، میں ظلم کے خلاف ہوں، میری خواہش ہے کہ تم سب ہر خوف سے آزاد اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر سکو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے میرے درمیان ایک سمجھوتا ہو، ہم سب عہد کریں کہ ہم مل کر امن کے ساتھ رہیں گے، مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی زندگی بسر کریں گے، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ تم دل و جان سے مجھے اپنا بادشاہ مان لو۔ جب تم مجھے اپنا بادشاہ مان لوگے اور مجھے اختیار دے دوگے تو پھر تمہاری حفاظت اور تمہاری آزادی پوری طرح میری ذمہ داری ہوگی۔ چیل روز کبوتروں کے پاس آتی اور بار بار بڑے پیار محبت سے ان باتوں کو دہراتی۔ رفتہ رفتہ کبوتر اس کی اچھی اور میٹھی میٹھی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ ایک دن کبوتروں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا اور اسے اپنا بادشاہ مان لیا۔ تخت نشینی کی بڑی شان دار تقریب ہوئی، چیل نے بڑی شان سے حلف اٹھایا اور سب کبوتر کی آزادی، حفاظت اور ہر ایک سے انصاف کرنے کی قسم کھائی۔ جواب میں کبوتروں نے پوری طرح حکم ماننے اور بادشاہ چیل سے پوری طرح وفادار رہنے کی قسم کھائی۔ بچوں، پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک چیل کبوتروں کے ٹھکانے کی طرف اسی طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک بلے کو وہاں دیکھا تو اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ بلا ڈر کر بھاگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کبوتروں کے دل میں چیل کی عزت اور اس پر اعتبار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اسی طرح کچھ وقت اور گزر گیا، کبوتر اب بغیر ڈرے اس کے پاس چل جاتے۔ وہ سب چیل کی وجہ سے اپنی آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک صبح جب کبوتر دانہ چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور دکھائی دے رہی تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور پھر شاہانہ آواز میں بولی، کبوتر بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری حکمران ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے، میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں، یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں؟
بلکہ یہ میرے شاہی خاندان کا حق ہے، آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے۔ اس دن اگر اس بڑے سے بلے پر میں اور میرے خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو وہ بلا نہ معلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے۔ اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون ختم ہو گیا تھا، ان کی آزادی ختم ہوگی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے، آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟